نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس اپنی ویڈیو بھیجتا رہتا ہوں۔ برائے مہربانی جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے اس کو سبسکرائب کرے اور پھر بٹن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی جو ہے پش کر دے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کالا جادو، جس کو میں آزما چکا ہوں اور کئی لوگوں کو الحمدللہ میں نے گفٹ کیا اور ان کو فائدہ ہوا۔ کالا جادو بیسیکلی ایک غیر شرعی عمل ہے اور کفریہ الفاظ میں یہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے پیچھے میری یہ حالت تھی 2 سال پہلے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دیوار جو پیچھے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ میرے ہمسائے ہیں، وہ کرسچن ہیں، اب تو ہیں نہیں ادھر۔ تو انہوں نے میرے گھر کے سامنے جو ہے یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ 2 کوارٹر خریدے اور انہوں نے مکان بنانا تھا، اور وہ جگہ جو ہے فرنٹ والی وہ میری باقاعدہ رجسٹری میں تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے کہا یہاں جب گھر بناؤ گے، محلے میں کہا، میں نے ان کو تو نہیں کہا، تو رشتہ دار تھے ان کے، تو پھر میں دیکھوں گا، یہ جگہ میری ہے فرنٹ پہ، تم کہاں بناؤ گے۔ اب کیونکہ لڑائی جھگڑے سے یہ مسئلہ حل، کیونکہ عدالتیں موجود ہیں، آپ جا کے اسٹے لے آئے ہو، اپنی کاغذ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں وکیل کے ذریعے پیش کریں تو وہ سارے کام رک جاتے ہیں۔ چاہے آپ غلط بھی جا کے اسٹے لے آئیں، اسٹے مل جاتا ہے، کام رک جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا، پڑھا رہا تو انہوں نے میرے اوپر، بلکہ یہ میری دیوار کے پیچھے انہوں نے کئی تویز بھی رکھے ہوئے جو میرے بھائی نے بھی دیکھے، سامنے گھر ہے ان کا، اور میرے گھر میں کبھی انڈے، کبھی خون، کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں پڑتی رہتی تھی۔ تو وہ سمجھ نہیں آئی، پہلے تو میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرے اوپر یہ حالت ہوگی کہ میں اپنے پاؤں پہ سے ہی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ہڈیاں، گوشت غائب ہو گیا، ہڈیاں اور کھال تھی میرے جسم پہ، تھوڑا سا گوشت تھا، اور نظر آنا بھی جو ہے وہ بالکل نظر بھی بیٹھ گئی میری۔ تو میں ان چکروں میں اپنی دوائیوں سے علاج کرتا رہا، جس سے میں یعنی مینٹین رہتا تھا، لیکن دن بہ دن نیچے جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ مجھے مارنے کے لیے یہ سارا کچھ کرایا ہوا تھا۔ لیکن یہ تو ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ بچہ دنیا میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کا رزق اور اس کی موت جو ہے وہ مقرر کر دی جاتی ہے عالم روا سے، اور وہ اپنا رزق اور زندگی مقرر کر کے لے کے آتا ہے۔ چاہے کچھ بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، اب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، تو ان کا بیٹا جو عملیات کا کام کرتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ لاکھ روپے ایک تویز کا لیتا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے لوگ بنواتے تھے اس سے، حافظ قرآن ہے۔ تو وہ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بھائی جان آپ کو کیا ہو گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح مجھے خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ میرے اوپر ایسے اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کو بتایا کیسے، اس نے کہا جی میں آپ کو بڑا آسان اور مفت کا علاج بتاتا ہوں، آپ کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ خیر میں وہ ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے گھر آتے ہی عصر کی نماز پڑھی اور عمل شروع کیا۔ آپ یقین کریں کہ اس دن میری طبیعت ایک دم بحال ہو گئی۔ اب جسم تو مینٹین ہوتے ٹائم لگتا ہے،
تو وہ اندر تباہی ہوگی ہوئی تھی، کیا کچھ میرا تباہ ہو گیا ہوا تھا اندرونی طور پہ. تو وہ میں بحال ہونی شروع ہوئی. میں نے ڈیلی یہ عمل جو ہے نا عصر کے وقت کرنا شروع کر دیا. اب میرے اندر یہ بات میں نے سنی ہوئی تھی کہ کالا جادو جو کرتا ہے وہ جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ماشاءاللہ مالی طور پہ بڑے مستقل ہیں، لوہے کا کاروبار ہے ان کا، اور ٹرانسپورٹ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ بڑی گاڑیاں جو لوڈنگ کرتی ہیں، تو کوٹھیاں بھی ہیں ان کی. تو میں سوچتا تھا کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مر جائے گا وہ، تو مرنا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. تو وہ میں اپنا عمل کرتا رہا. پھر کچھ میں نے جو عامل تھے مفتی لیول کے، عالم لیول کے، میرے جاننے والے تھے بہت، میں نے ان کو فون کر کے بتائی ساری بات کی. انہوں نے کہا جی میں کہ وہ جو تویز میری دیوار میں پڑے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، میں نکال بھی نہیں سکتا، ان کے گھر کی طرف ہے. تو انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ ان کا اثر زائل ہو جائے گا. خیر ایک دن ہوا ہمارے محلے میں وہ کوئی بدماش ہیں، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا. انہوں نے گھر آ کے ان کے والد کی، یعنی جو گھر کا سربراہ تھا ادھر، اس کی خوب پٹائی کی. انہوں نے وہ پٹائی ایسی کی کہ وہ بیمار بھی تھا. دوسرے دن رات کو وہ بڑی، کیونکہ محلے میں یہ کمیونٹی ہے پوری کرسچنوں کی، تو ان کا نام بھی تھا، پیسے والے بھی تھے. اور وہ یعنی یہ ٹون کا ایک بھائی جو ہے وہ کونسلر بھی تھا، اور ایک منسٹر باقاعدہ ہماری مسلم لیگ میں ہے وہ، تو اس کا وہ منسٹر بھی تھا، ایک کزن ان کا. تو اس لیے محلے میں ذرا ان کی رسپیکٹ تھی بہت زیادہ. تو وہ ذلت، اب انہوں نے کافی یہاں پہ گالی فائرنگ کی، ان کے گھر میں آ کے مارا مورا. لیکن ہمیشہ مارنے والا جو ہوتا ہے نا جی، قاتل جو ہوتا ہے، مرنے والا تو اپنی اس کی اتنی ہی ہوتی ہے عمر، لیکن مارنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے گھر کے چولہوں کے اندر گھاس اگ جاتی ہے، وہ اجڑ جاتے ہیں، وہ پیچھے بدماش وہ بن جاتے ہیں جن کا قتل ہوا تھا. عام جو ہمارے ایکسپیرینس میں ہے، کیونکہ اب وہ اسلحہ لے کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا مرا ہوتا ہے کہ پھر نہ حملہ کر دے. تو وہ ان کا ایک سب سے شریف بچہ تھا، تائے کا بیٹا تھا، وہ ہمارے بلکہ ایک گھر میں فیکٹری ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے ہم نے نیچے والے پورشن، تو بیگ اور بستے بنتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ کام کرتا تھا بچہ. اور انتہائی نائس بچہ تھا، وہ چھوٹی ینگ ٹین ایج کا تھا. تو وہ صبح کہیں نان لگوانے آیا، سامنے گلی کے تندور ہے، اور ہماری گلی کے کارنر پہ دودھ دہی کی دکان تھی جو بیچاری اس وقت سے بند ہے. اس کی گلی کے اندر ایک کھڑکی تھی جو کھول کے رکھتا تھا. وہ لڑکا نیند سے اٹھ کے آیا، یہ کہ ریکنگ کر رہے تھے ایک کزن اس کا، تو انہوں نے وہ آ کے یہاں بیٹھا، اس نے جا کے اس کو بتایا، وہ گھر سے موزر لے کے آیا، اس نے اس کو گولی ماری جو سیدھی گردن میں لگی. وہ کہتے 8 بوتلیں خون کی لگی اس کو، لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مکان انہوں نے بنایا، بڑا ٹائلیں اور پتھر کیا کیا انہوں نے بنایا. میری اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں عدالتوں تک جاتا، میں چپ کر کے دیکھتا رہا سارا. ابھی وہ شفٹ نہیں ہوئے تھے، اس گھر میں شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ کام مکمل، ٹینکیاں، ہر چیز، میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں دن میں. تو وہ پھر پورا گھر جو ہے ایسے ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے سارے. انہوں نے آ کے پھر بڑی فائرنگ، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو گیا ان کا بچہ. تو اب وہ لڑکا تو اس کا اندر ہے، اور اب گھر بیچنا چاہتے ہیں، لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، انہوں نے اپنے تالے لگائے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا نقصان ہوا ان کا کہ وہ انڈیا پاکستان سے یہ ہمارے یہاں پہ آباد ہیں، اب ساری زندگی کے لیے وہ اس محلے میں یا اس علاقے میں نہیں آ سکتے. قریب ہی ایک علاقہ ہے ہمارے، وہاں پہ وہ ان کی کوٹھی ہے. پہلے کچھ بھائی ادھر رہ رہے تھے، سارے ادھر بھاگ گئے. وہ لڑکا بھی پکڑا گیا، جیل میں ہے.
تو یہاں پہ اب اونے پونے بھی ان کے گھر نہیں خرید سکتے، وہ رہنا نصیب نہیں ہوا اس گھر میں۔ میرے تو کسی کام کا نہیں، وہ اس وقت بھی کسی کام کا نہیں تھا، اب بھی کیونکہ درمیان میں گلی ہے وہ اس جگہ کے، تو میں نے کیا کرنا تھا۔ خیر میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں، ہم نے کسی کا نقصان تو نہیں کرنا، اپنی جو ہمارے گھروں میں جو جادو ٹونے کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز اس کے لیے شرط ہے، 5 وقت کی نماز شرط ہے، اور کسی بھی وقت آپ گھر میں وہ مصلی بچھا کے باوضو ہو کے پانی کا گلاس بھر کے آگے رکھ لیں شیشے کا، اور یہ جو انگلی ہے اس میں ڈال کے، شہادت کی انگلی جسے کہتے ہیں، تو اس کو جیسے حج کا طواف ہوتا ہے نا، اس طرح گھمانا ہے دائیں طرف، یعنی اس طرح گھماتے جانا ہے، بسم اللہ سے شروع ہونا ہے، اور سورہ فلق جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھنی ہے ہر بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ایک فلق ختم ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل اعوذ برب الفلق 5 دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر بسم اللہ، پھر 7 دفعہ سورہ ناس ہر بسم اللہ کے ساتھ، اور اخیر میں بھی انگلی کو گھماتے جانا ہے اس طرح پانی کے اندر، اور اخیر میں بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے تو اس پہ پھونک مار لیں، اور آدھا پانی پی لیں، اور آدھا گھر کے جو کونے ہیں اس میں چھڑکاؤ کرتے جائیں، یعنی روزانہ اس عمل کو پہلے دن کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ جادو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری صورتیں، تو انگلی کو گھماتے جائیں، اور بسم اللہ ہر یعنی صورت کے ساتھ، اور آخر میں بھی اگر آپ بسم اللہ اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھ لیں، پھر بسم اللہ کر کے یہ 5 دفعہ فلق اور 7 دفعہ جو ہے ناس پڑھ لیے، تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی بیماریاں، یہ شوگر، ہیپاٹائٹس، کینسر، اکثر جادو یعنی کرایا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ عاملوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ ڈاکٹروں حکیموں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن جادو، کیونکہ میں بھی بڑا اپنا علاج کرتا رہا، تو لیکن وہ دن بہ دن میرا جسم جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو گیا، لیکن پھر یہ اعمال شروع کے، آج الحمدللہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے، کئی عرصہ ہو گیا، کہتے پائیں آپ تو کیا ہو گیا تھا، آپ کو شوگر تھی؟ میں کہا شوگر کیا وہ میرے اوپر جادو تھا، میں نے کہا کہ اللہ نے، لیکن ان کرنے والے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ کیا جائے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورے گھر کو میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس کے اوپر جو محسوس کرتا ہے اس کا کرنا لازمی، اگر گھر میں 2 ہیں 3 ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے جی، یا بیماری ہے کوئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی محسوس کرتے ہیں جادو کے اثرات کو، تو وہ چاہے 3 ہے، چاہے 1 ہے، یا 2 ہیں، یا 5 ہیں، ان سب کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا، ہر بندے کو اپنے لیے کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس تندرستی سے عطا فرمائے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے، آمین، شکریہ۔